حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ قریب آ چکا ہے، اور اگر میری امت کما حقو جان لیتی کہ ان کے لیے اللہ نے رمضان میں کتنی برکات اور فضائل رکھیں، تو میری امت یہ تمنا اور آرزو کرتی کہ اے باری تعالیٰ، اے الہ العالمین، سارا سال ہی رمضان جاری کر دے، سارے سال رمضان والی برکات ہمیں عطا کر، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دنیا کے کام کاج کی ضرورت نہیں ہے، تیری تسبیح و تحلیل کی ضرورت ہے، تیری رحمتوں کے ہم طلبگار ہیں، تیری بارگاہ سے فضل کے ہم متمنی ہیں۔ تو میری امت کیا کرتی؟ وہ یہ خواہش کرتی کہ اللہ کرے سارا سال ہی رمضان چلتا رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے تو قبیلہ بنو خزاع کا ایک شخص آیا اور عرض کی کہ حضور ہمیں کچھ نہ کچھ رمضان کے متعلق بتائیں، رمضان کی کوئی فضیلت جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے لیے اللہ سارا سال جنت کو سجاتا رہتا ہے، جنت کو بناتا رہتا ہے، خوبصورت کرتا رہتا ہے، اور ماہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے بڑی خوبصورت ہوائیں چلتی ہیں، اور وہ ہوائیں جا کے جنت کے دروازوں سے ٹکراتی ہیں، ان کے جنت کے کواڑ جو ہوتے ہیں ان سے وہ ٹچ کرتی ہیں تو بڑی خوبصورت مترنم سی ایک مد بھری آواز پیدا ہوتی ہے، بڑی خوبصورت آواز جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ تو جنت کی حوریں ادھر دیکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آج کیا ہوا ہے کہ اتنی خوبصورت ہوا چل پڑی ہے؟ تو حکم ہوتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات آ گئی ہے، رمضان کی پہلی رات میں اللہ یہ رحمتیں جو ہے وہ رحمت کی ہواؤں کو چلا رہا ہے۔ تو حوران بہشت پوچھتی ہیں پھر ہمارے شوہر کون ہوں گے جن کے عقد میں ہم آئیں گی؟ تو انہیں پھر جواب دی جاتا ہے کہ تمہارے عقد میں وہ آئیں گے جو رمضان میں روزے رکھنے والے ہوں گے، جو رمضان میں اللہ کی خاطر اپنی خواہشات پہ قدغن لگائیں گے، روک اور ٹوک لگائیں گے، کھانا پینا نفسانی خواہشات کو چھوڑیں گے۔ تو وہ لوگ، وہ مرد اللہ تمہیں تمہارے عقد میں جو عطا کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے بڑی محبت اور حصول ثواب اور اللہ کی رضا کی رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جزا کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ موتیوں سے بنائے گئے خیموں میں بیٹھی دو حوروں سے اس روزہ دار کا عقد فرماتا ہے، اور یہ وہ حوریں جن کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ پردہ دار خیموں میں رہنے والی حوریں جسے کسی نے نہیں دیکھا ہوتا، اور وہ حوریں کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری ہوتی جن کے ہار موتیوں سے، یاقوت اور زمرجد سے بنائے گئے، زمرد سے بنائے گئے موتی ان کے گلوں میں ڈالے جاتے ہیں، تختوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور 70 باندھی ان کے دائیں بائیں کھڑی ہوتی ہیں ان کی خدمت بجا لانے کے لیے۔ تو یہ تو اس کے لیے صرف غیر رمضان کے روزے کا اجر یہ ہے، بدلہ یہ ہے، اور ثواب میرے آقا فرماتے ہیں اس سے الگ ہے۔ حوروں سے عقد، خوبصورت عورتوں سے عقد، یہ روزہ دار کے لیے ایک اجر ہے، اور جو اللہ ثواب دیتا ہے اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں کہ اللہ رب العزت کتنا زیادہ اجر و ثواب اس روزہ دار کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے جو رمضان کے بابرکت دنوں میں اپنے اوپر قید لگاتا ہے، اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے، کھانے پینے سے رکتا ہے، ازدواجی معاملات نفسانی خواہشات سے رکتا ہے، تو اللہ اسے خالی نہیں رہنے دیتا۔ اگر اس نے اپنی نفسانی خواہش کو روکا ہے تو اللہ اس کا بہترین بدلہ اسے حوروں کی شکل میں عطا کرتا ہے۔